نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام سامعین خیریت سے ہوں گی۔ اللہ کریم ہم سب کو اچھے حالوں میں رکھے، اپنی امان میں رکھے اور خوب سے خوب علم دین حاصل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ آج انشاءاللہ عز و جل ہم ان اوقات کے بارے میں پڑھیں گے کہ جن اوقات میں نماز مکروہ ہوتی ہے۔ وقت کی جمع جو ہے وہ اوقات ہے، تو جن وقتوں میں یا اوقات میں نماز مکروہ ہوتی ہے وہ 3 اوقات ہیں جن میں نماز نہیں پڑھی جاتی۔ ایک طلوع آفتاب کے بعد کے جو 20 منٹ ہوتے ہیں، نمبر 2 زوال کا وقت، اور نمبر 3 غروب آفتاب سے پہلے کے 20 منٹ۔ اب آپ کو جب غروب آفتاب کا ٹائم معلوم ہوگا یا طلوع آفتاب کا وقت آپ کو معلوم ہوگا، تبھی آپ اس کے 20 منٹ شمار کر سکتی ہیں، اور اسی طرح زوال کا وقت بھی آپ کو معلوم ہوگا تو ہی آپ اس میں نماز ادا نہیں کریں گی، جیسا کہ زوال کا وقت جو ہے وہ تبدیل ہوتا رہتا ہے، جیسے 12:40 یا 12 کبھی 45 منٹ پہ ہو جاتا ہے، یا کبھی 11:30 بجے بھی ہو جاتا ہے۔ تو آپ کو جب زوال کا وقت معلوم ہوگا تبھی آپ اس کا خیال رکھیں گے کہ ان اوقات میں نماز نہ پڑھی جائے۔ تو یہ ٹائم کیسے معلوم ہو؟ اس ٹائم کو معلوم کرنے کے لیے موبائل میں بھی دیگر اپلیکیشنز جو ہے وہ آ گئی ہیں، کیلنڈرز بھی دستیاب ہیں، تو آپ ان تمام وقت کو معلوم کرنے کے لیے، ان سے آگاہ رہنے کے لیے یا تو اپنے موبائل میں اپلیکیشنز وغیرہ سے ڈاؤن لوڈ کر لیجئے، یا کیلنڈرز وغیرہ ملتے ہیں جن میں تمام اوقات لکھے ہوتے ہیں کہ زوال کا وقت کب سے کب تک شروع ہو رہا ہے، اور طلوع آفتاب کا وقت کب شروع ہو رہا ہے، تو آپ اس میں 20 منٹ شمار کر سکتی ہیں۔ جیسے اگر زوال کا وقت 12 بجے شروع ہو رہا ہے تو آپ تو ظہر کے وقت تک آپ نماز نہیں پڑھ سکتی، یعنی زوال کا وقت جو شروع ہوتا ہے وہ ظہر کے وقت تک رہتا ہے۔ جب ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے تو پھر اس میں ظہر کی نماز پڑھی جائے گی۔ اگر 12 بجے زوال کا وقت شروع ہو رہا ہے اور ظہر کا وقت ہو رہا ہے 12:30 پر، تو ان 30 منٹ میں آدھے گھنٹے میں آپ کوئی نماز ادا نہیں کر سکتی، کیونکہ یہ زوال کا وقت ہے۔ پھر غروب آفتاب اگر 7 بجے ہے، جیسے آپ نے معلوم کر لیا کیلنڈر سے یا کسی اپلیکیشن سے کہ غروب آفتاب جو ہو رہا ہے وہ 7 بجے ہے، تو اس کے بعد کے 20 منٹ آپ شمار کر لیجئے۔ اسی طرح طلوع آفتاب اگر صبح 6 بجے ہے تو اس کے بعد کے 20 منٹ اسی طرح شمار کرنے ہوں گے، اور ان 20 منٹ کے اندر نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ لیکن ایسا ہو کہ آپ نے مغرب کا وقت شروع ہو گیا، اور کیونکہ مغرب غروب آفتاب سے پہلے کے جو 20 منٹ ہیں ان میں نماز نہیں پڑھی جاتی، لیکن آپ نے اس دن کی عصر کی نماز نہیں پڑھی کسی وجہ سے، آپ نے خود سے تاخیر کی تو گناہگار ہوں گی، لیکن اگر کسی وجہ سے آپ کی عصر کی نماز رہ گئی ہے تو پھر آپ ان 20 منٹ میں، یعنی غروب آفتاب سے پہلے کے جو 20 منٹ ہیں ان میں نماز آپ عصر کی ادا کر سکتی ہیں، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ پھر ایسا ہوتا ہے کہ اکثر فجر کی نماز میں کسی کی آنکھ دیر سے کھلتی ہے، تو اگر کسی کی آنکھ دیر سے کھلی ہے تو آپ پھر فجر کی سنتیں نہیں پڑھیں گی، کیونکہ اتنا وقت ہے کہ فجر کی سنتیں پڑھ لیں یا فرض پڑھ لیں، تو پھر آپ فرض کو ترجیح دیں گی۔ حالانکہ فجر کی جو سنتیں ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ جو ہے وہ واجب کے یا فرض کے ہی درمیان میں ہوتی ہیں، تو وہ بہت ضروری ہوتی ہیں، انہیں ہم چھوڑ بھی نہیں سکتے اور نہ ہی انہیں ہم بیٹھ کے ادا کر سکتے ہیں، جو کہ فرض کے ہی حکم میں کیونکہ یہ سنتیں آتی ہیں۔ تو لیکن اگر ٹائم نہیں ہے، دیر سے آنکھ کھلی ہے، اتنا ٹائم ہے کہ یا تو فرض پڑھ لیں یا سنتیں، تو پھر آپ کیا کریں گی؟ فرض کو ترجیح دیں گی اور فرض ہی پڑھیں گی۔ تو طلوع آفتاب کے بعد اگر آپ کی آنکھ جو ہے وہ طلوع آفتاب کے بعد کھلی ہے،
لیکن فجر کی جو سنتیں ہوتی ہیں اگر آپ نے فرض ادا کر لیے ہیں دیر سے آنکھ کھلنے کے بعد، تو آپ سوچیں کہ طلوع آفتاب کے 20 منٹ بعد اب ہم سنتیں ادا کر لیں، تو پھر آپ سنتیں ادا نہیں کر سکتے، کیونکہ سنتیں پہلے ادا کرنی ہوتی ہیں فرض سے، اس لیے آپ سنتیں ادا نہیں کر سکتے۔ لیکن آنکھ جو ہے وہ آپ کی طلوع آفتاب کے بعد کھلی، سورج طلوع ہو گیا، 20 منٹ آپ نے ٹائم دیکھا، گزار لیے، جیسے اگر 9-10 بجے بھی آنکھ کھلتی ہے آپ کو ٹائم شمار کرنا نہیں پڑے گا، کیونکہ یہ ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ اس ٹائم سورج طلوع 20 منٹ گزر گئے اور کافی ٹائم گزر چکا ہوتا ہے، تو آپ کیا کریں گے، آپ 9-10 بجے زوال سے پہلے پہلے تک آپ سنتیں بھی ادا کریں گی اور فرض بھی پڑھیں گی فجر کی، کیونکہ سنتیں جیسے کہ ہم نے جانا فرض کے ہی حکم میں ہیں، تو اس لیے آپ 2 سنتیں بھی ادا کریں گی، پھر فرض بھی ادا کریں گے، لیکن قضا کی نیت کر لیں گے کہ اسی دن کی قضا جو ہے وہ میں فجر کی پڑھ رہی ہوں، تو آپ دونوں پڑھیں گے۔ لیکن اگر زوال کے بعد آنکھ کھلتی ہے یا آپ کسی وجہ سے نہیں پڑھ پاتی ہیں، تو پھر آپ زوال کے بعد جو ہے وہ فقط فرض ہی ادا کریں گی، کیونکہ جو سنتوں کا وقت ہے وہ زوال سے پہلے پہلے تک کا ہی ہوتا ہے، تو زوال کا ٹائم اگر گزر گیا، جیسے 11:30-12 بج گئے، آپ نے فجر کی نماز نہیں پڑھی، تو پھر آپ فجر کی نماز یہ زوال کے بعد صرف فرض ہی ادا کریں گی۔ اسی طرح مغرب کی نماز کا وقت عشاء کی نماز سے پہلے پہلے تک رہتا ہے، لیکن بلا وجہ آپ کو اتنی تاخیر نہیں کرنی کہ ستارے نظر آنے لگیں اور جو اندھیرا ہے وہ زیادہ گہرا ہو جائے، تو پھر اس میں گناہ ہے، اگرچہ آپ کی نماز تو ہو جائے گی، ادا ہی کہلائے گی، مگر اتنی تاخیر مغرب میں جائز نہیں۔ عشاء کے جو وطر ہیں عشاء کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، ایسا کافی مشہور بھی لوگوں نے کیا ہوا ہے کہ عشاء کی وطر جو ہے وہ آپ رات میں اٹھیں، رات میں پڑھیں، تو ایسا نہیں ہے کہ آپ صرف رات میں ہی عشاء کے وطر پڑھیں یا عشاء کے بعد ہی فوراً پڑھیں، آپ دونوں طرح سے ادا کر سکتے ہیں کہ نماز کے ساتھ بھی آپ عشاء کے ساتھ بھی نماز وطر ادا کر لیجئے، اور اگر آپ تہجد میں اٹھنے کی عادی ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ میں رات میں اٹھوں گی لازمی، تو پھر آپ پر مستحب ہے کہ تہجد کے وقت ہی آپ وہ وطر ادا کیجئے، اور اگر آپ کو یہ غالب گمان ہو کہ آپ تہجد میں نہیں اٹھ پائیں گی، یعنی کہ آپ کبھی اٹھتی ہیں اور کبھی نہیں اٹھتی، تو پھر آپ کو غالب گمان ہو جائے گا کہ پتہ نہیں میں اٹھوں گی یا نہیں، تو پھر لازم ہے کہ آپ وطر عشاء کی نماز کے ساتھ ہی ادا کریں۔ اس کے بعد ہم نوافل کے بارے میں جان لیتے ہیں کہ نوافل کب پڑھنا منع ہے۔ اکثر لوگ ایسا کرتے ہیں کہ ہر نماز کے ساتھ ہی نوافل ادا کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ سوچتے ہیں کہ ہم زیادہ جو ہے وہ نوافل ادا کریں گے یا عبادت کریں گے تو اللہ عز و جل کی جو ہے وہ قربت حاصل کریں گے، تو بے شک ایسا ہے، مگر ہر نماز کے ساتھ یا ہر وقت میں نوافل ادا نہیں کیے جاتے، تو ایسے وقت میں اگر ہم نماز ادا کر لیں گے یا نوافل ادا کر لیں گے تو گناہ گار ہوں گے، ثواب ملنے کے بجائے الٹا گناہ ہی ملے گا۔ تو ان میں بھی وہی 3 اوقات ہیں کہ جن میں نماز نہیں پڑھی جاتی، جیسا کہ ہم نے شروع میں جانا، طلوع آفتاب کے 20 منٹ بعد، زوال کا وقت، اور غروب آفتاب کے 20 منٹ پہلے کے جو ہیں وہ نماز ادا نہیں کی جاتی، تو ان میں بھی آپ جو ہے کیا کریں گی کہ نوافل ادا نہیں کر سکتی۔ ظہر کے بعد آپ جو ہے پڑھ سکتی ہیں، جیسے کہ ہر نماز میں نہیں پڑھ سکتی نوافل، تو ظہر کے بعد جائز ہیں کہ آپ پڑھ سکتی ہیں۔ عصر میں فرض کے بعد پھر آپ کو جائز نہیں ہوگا، ہاں فرض سے پہلے آپ جتنے چاہیں نوافل ادا کر سکتی ہیں، لیکن عصر کی جو فرض آپ نے ادا کر لی اس کے بعد منع ہے، آپ نوافل ادا نہیں کر سکتی۔ مغرب کے فرض اور اذان کے درمیان نفل پڑھنا منع ہے، یعنی کہ مغرب کے جو فرض ہیں اور اذان اس کے درمیان آپ نوافل نہیں پڑھ سکتی، پھر عشاء کے پورے وقت میں آپ کی نوافل پڑھنا آپ کو جائز ہے۔ عشاء کی نماز پڑھ لی یا عشاء کی نماز کے بعد کا جو ٹائم ہے، یعنی کہ فجر تک آپ کا عشاء کا وقت رہتا ہے، تو اس میں تمام میں نوافل پڑھنا جائز ہوگا۔ امید ہے آج کا لیکچر آج کے جو ہم نے نماز کے اوقات کے مسائل جانے ہیں وہ سمجھ آ گئے ہوں گے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی سنا اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔
آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔